بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 296 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی 1 سے لے کر 3 تک آیات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل یہ مکی ہے اور 93 یا 94 یا 95 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی، مظہر للحق کی من الباطل، یعنی حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی کتاب کی۔ کتاب کا عطف زیادتی صفت کے ساتھ القرآن پر ہے۔ ہدن و بشرا للمؤمنین، وہ ہدایت ہے یعنی گمراہی سے ہدایت کرنے والی ہے، اور مومنین کے لیے جو اس کی تصدیق کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ یأتون بها علی وجہہا، اور وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کو اس کے طریقہ کے مطابق ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی دلیل کے ساتھ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ ہم مبتدا اور اس کی خبر یوقنون کے درمیان بالآخراتی کے فصل کی وجہ سے ہم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ نمل کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ اس سورت کا نام نمل کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت کی آیات میں نمل کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ علامہ ابن عطیہ، علامہ قرطبی، علامہ سیوطی نے فرمایا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 48 نمبر ہے، اور یہ سورت شعراء کے بعد اور سورت القصص سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اہل مدینہ اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی 95 آیات ہیں، اہل شام، بصرہ اور کوفہ کے نزدیک اس کی 94 آیات ہیں۔ ہمارے مصاحف میں اس کی 93 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آیات کا یہ اختلاف ان کے شمار کے اعتبار سے ہے۔ سورہ نمل اور سورہ شعراء کی کچھ مناسبت ہے۔ اس سورت کی اس سے پہلے والی سورہ شعراء سے پہلی مناسبت یہ ہے کہ پہلی سورت میں انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان کیے گئے، لیکن اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا قصہ نہیں تھا، اس میں ان کا قصہ بھی ہے۔ سابقہ صورت میں انبیاء کے قصص اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اس صورت میں ان کے قصص تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔
حضرت موسیٰ کا قصہ 7 سے 14 نمبر آیت تک ہے، حضرت صالح کا قصہ 45 سے 53 تک ہے، اور حضرت لوط کا قصہ 54 سے 58 تک ہے۔ سورہ شعراء کی ابتدا میں بھی قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا، تلک آیات الکتاب المبین، اور اس سورت کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کا وصف بیان کیا گیا، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ ان دونوں صورتوں میں نبی کریم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کی ایذا رسانیوں سے گھبرائیں نہیں اور نہ ہی پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین کے حوالے سے مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ طاسین کی تا سے یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے دل طیب ہیں، اور سین سے اس راز کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ہے۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنے طالبین کی طلب کی قسم کھاتا ہے کہ ان کے دل اس کے ماں سوا کی طلب سے سلامت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طا سے اس کے قدس کی طہارت کی طرف اشارہ ہے، اور سین سے اس کی ثنا یعنی روشنی اور بلندی کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ وہ اپنے قدس کی طہارت اور اپنی عزت کی بلندی کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں اپنے لطف کے کسی امیدوار کی امید کو ضائع اور نامراد نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طا سے اس کے فضل اور سین سے اس کی ثنا یعنی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ امام قشیری نے لکھا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ میری پاکیزگی کی وجہ سے میرے اولیاء کے قلوب طیب ہو گئے ہیں، اور میرے جمال کے مشاہدہ کرنے کی وجہ سے میرے اصفیاء کے اسرار چھپ گئے ہیں، میرا ارادہ کرنے والوں کی طلب میرے لطف کے مقابل ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال میری رحمت کے مشکور ہیں۔ اس صورت کو قرآن اور کتاب مبین فرمانے کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ تلکا کے لفظ سے اس صورت کی آیات کی طرف اشارہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں تمام ما کان و ما یکون کا بیان ہے، اور ملائکہ اس کو پڑھ کر مستقبل میں ہونے والے امور کا بیان کرتے ہیں۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ تلکا کے لفظ سے اس عظیم الشان صورت کی طرف اشارہ ہے، اور آیات قرآن سے مراد تمام قرآن کی آیات ہیں، اور اس صورت کی آیتیں ہیں۔ اس قرآن کو کتاب مبین فرمایا ہے، مبین کا معنی ہے مظہر، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی حکمتوں، اس کے احکام کو، آخرت کے احوال کو، جن میں نیکوں کا ثواب اور بروں کا عذاب ہے، اور سابقہ انبیاء اور گزشتہ امتوں کے واقعات کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اس صورت میں قرآن بھی فرمایا ہے اور کتاب بھی۔ قرآن کا لفظ قراءت سے بنا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، اور کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے جس کا معنی ہے لکھنا۔ اس کو قرآن اس لیے فرمایا کہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور کتاب اس لیے فرمایا کہ اس کو سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے، اور قرآن کے لفظ کو کتاب پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے پھر اس کو لکھا جاتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدی و بشری للمؤمنین، اور یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی صفت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ بظاہر یوں فرمانا چاہیے تھا کہ یہ ہدایت دینے والی ہے اور خوشخبری دینے والی ہے، لیکن اس پیرایا میں مبالغہ ہے، جیسے ہم کسی عالم کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص تو خود علم ہے، یا کسی کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ شخص تو سراپا سخاوت ہے۔ اسی طرز پر فرمایا کہ یہ کتاب مومنین کے لیے سراسر ہدایت اور بشارت ہے۔ اس آیت میں ہدایت کو مومنین کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، حالانکہ یہ کتاب تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں ہدایت کے ساتھ بشارت کا بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ
کتاب بشارت تو صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ کافروں کے کام تو بہرحال قابل بشارت نہیں ہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کتاب کی آیتوں سے فائدہ تو صرف مومنین نے اٹھایا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب صرف مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں ہدایت کو مومنوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہدایت میں زیادتی یعنی زیادہ ہدایت مومنین کے ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے۔ چوتھا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اس ہدایت سے مراد دنیا کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آخرت کی ہدایت ہے، اور آخرت میں مومنوں کو جنت کا رستہ دکھانا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہدایت مومنوں کے ساتھ ہی خاص ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پانچواں جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اس ہدایت سے مراد کامل ہدایت ہے کہ انسانی حیات کے ہر شعبہ میں اور زندگی میں پیش آنے والے ہر موڑ اور ہر مرحلہ پر انسان کو ہدایت مل جائے، اور ہر قدم پر انسان کو صحیح اور غلط کا ادراک ہو جائے، اور کسی بھی معاملہ میں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور رسول اللہ کی طرف سے جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرے، اور جو احکام آپ لائے ہیں ان کو مانے اور تصدیق کرے، اور پانچوں وقت کی نماز پڑھ کر جب مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کر کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اور خصوصیت کے ساتھ آخرت پر یقین رکھے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مدینہ کے اندر فرض ہوئی تھی تو اس کو مکی صورت میں کیوں ذکر کیا گیا؟ سورہ نمل مکی ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی تھی 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے۔ اس آیت میں نماز کے بعد زکوٰۃ کے ذکر کرنے کی آخر کیا توجیہ ہے؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے اس کا معروف معنی مراد نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس اور نفس کی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے پاکیزگی اور طہارت ہے، اور نیک کاموں اور مکارم اخلاق سے نفس کو مزین کرنا مراد ہے۔ مگر اس جواب پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے زکوٰۃ کا مراد معروف زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، یعنی جو شخص صاحب نصاب ہو وہ سال گزرنے کے بعد اس مال کا 40واں حصہ ادا کرے۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہے کہ نفس زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں مطلقاً مال خرچ کرنا اتنی قدر مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی، اور زکوٰۃ کی تمام تفصیلات اور اس کی شرائط اور مختلف اجناس کے مختلف نصابوں کا تعین مدینہ منورہ میں ہجرت کے 2 سال میں کیا گیا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض تفسیر و ترکیب کی طرف۔ عطف بزیادت صفت کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس عبارت سے مفسر علام کا مقصد ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب کا عطف القرآن پر عطف الشیء علی نفسہ کے قبیلہ سے ہے، اس لیے کہ دونوں ہم معنی ہیں، لہٰذا اس عطف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ جب معطوف کسی صفت زائد پر مشتمل ہو تو عطف فائدہ سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں معطوف یعنی کتاب صفت مبین کے ساتھ متصف ہے، اس لیے یہ عطف بلا فائدہ نہیں ہے۔ یؤتون کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ایتا سے مضارع جمع مذکر غائب معروف ہے اور وہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہم مبتدا اور یوقنون اس کی خبر ہے۔ بالآخرۃ یوقنون کا متعلق مقدم
مبتدا اور خبر کے درمیان جار مجرور کا فصل ہونے کی وجہ سے ہم کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ خبر کا مبتدا کے ساتھ صورتاً اتصال ہو جائے، اور مفسر علام نے وَأُعِيدَهُمْ کا اضافہ اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔